الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद बेहद बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, आज के खुतबा जुमा का उन्वान आपको पहले ही बता दिया गया था। अक़ीदा तौहीद के हवाले से तौहीद एक ऐसा अक़ीदा है कि जिसके होते हुए इंसान की सारी नेकियां कबूल हो जाती हैं और गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये तौहीद वाला अक़ीदा ना हो तो इंसान की जितनी भी नेकियां हों वो सारी की सारी बर्बाद कर दी जाती, सारी की सारी ज़ाया हो जाती। तौहीद नेकियों की बुनियाद है। अक़ीदा तौहीद हर अच्छे काम की, नेकी की बुनियाद है। इंसान जितनी मर्ज़ी नेकियां कर ले, जितने मर्ज़ी अच्छे काम कर ले, अगर अक़ीदा तौहीद नहीं है तो उसके किसी भी काम का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर उसके गुनाह बहुत ज़्यादा
لیکن اگر عقیدہ توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر کے عقیدہ توحید کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ قرآن پاک نے اس عقیدے کو واضح طور پر بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کو، اس کام کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم جو گناہ ہوگا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یمن کی طرف بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ جب آپ نے یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے بھیجنے سے پہلے کچھ نصیحتیں کی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، اور دعوت کا طریقہ کار بتایا کہ معاذ تم نے سب سے پہلے بات کیا کرنی ہے، بعد میں کیا کرنی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنی ہے، یعنی پورا طریقہ کار سمجھا کے بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب بھیج رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلی جو چیز جس کی تم نے ان کو جا کے دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی دعوت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، توحید و رسالت کی دعوت سب سے پہلے۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بات بھی کی کہ اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، توحید پر قائم ہو جائیں، اپنے شرکیہ عقائد سے باز آ جائیں، توحید کو مان لیں، پھر تم نے ان کو آگے نماز کی دعوت دینی۔ کیا مطلب؟ اگر وہ توحید نہ مانے تو ان کو نماز کی دعوت نہیں دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے والا دور ہے، آپ دیکھ لیں پورے مکے کے اندر آپ نے کتنے 13 سال گزارے، اور پورے 13 سال کے عرصے میں آپ نے مکے والوں کو نماز نہیں سکھائی، آپ نے مکے والوں کو نماز کے مسائل نہیں بتائے، حج کے مسائل نہیں بتائے، روزے کے مسائل نہیں بتائے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتائے، بلکہ پورے 13 سال میں جو چیز سمجھائی اور سکھائی وہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید تھا۔ جب انسان کا توحید والا عقیدہ پکا ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کے نیک اعمال اس کو فائدہ دیں گے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد، کوئی فائدہ نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے ایک بندہ تھا عبداللہ بن جدعان، مکے کا بڑا سخی انسان تھا۔ آج تو بڑی سہولتیں ہیں مکہ کے اندر، اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ جب انسان جاتا ہے تو وہاں پہ اب ریسٹورنٹ بھی ہیں اور سارا ماحول انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے، اور سہولتیں بہت زیادہ۔ اس وقت اتنی سہولتیں نہیں تھیں، نہ رہائش کا انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا تھا، ریسٹورنٹ بھی نہیں تھے، کوئی اتنا خاص انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان یہ کیا کرتا تھا، یہ اپنے گھر سے کھانے وغیرہ بناتا، ستو گول کے، اور جا کے حاجیوں کے راستے میں بیٹھ جاتا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو اپنے گھر کے کھانے کھلاتا اور ان کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا۔ کتنا عظیم کام، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، سارے حاجیوں کو پتہ ہوتا تھا جانا ہے تو عبداللہ بن جدعان نے ہمارے لیے کھانا لے آنا ہے۔ تو یہ سارے حاجیوں کی خدمت، بڑا سخی انسان تھا اس وقت کا، بڑا نیک تھا۔ سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی سے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا اس کو یہ والی نیکیاں فائدہ دیں گی؟ وہ انسان فوت ہو چکا ہے، تو بتائیں کیا اس کو فائدہ دیں گی؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے عائشہ، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیتا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا، توحید و رسالت کا عقیدہ اس میں موجود ہوتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی اس نیکی کو قبول کر کے جنت عطا فرما دیتا۔ لیکن اس بندے کے عقیدے کے اندر توحید نہیں تھی، مر کے دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، ساری نیکیاں ضائع۔
کیوں؟ توحید بنیاد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، توحید بنیاد ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر توحید ہے تو سارے جتنے مرضی گناہ ہو جائے اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، توحید کی برکت سے اللہ جنت عطا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات، توحید کی فضیلت، توحید کی عظمت کو سمجھیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خراب نہیں کیا۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال بھی پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خراب نہیں کیا تو اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ظلم کی تو بڑی قسمیں ہیں، ہم ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ظلم تو کر ہی لیتے ہیں، آخر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی پر ظلم کر لیا، پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا تو انسان اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ظلم تو ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے؟ تو کیا ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرے صحابہ، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے اس نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا ہے، اس نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو داخل کر لیا ہے، اور جو انسان اپنے ایمان کے اندر ظلم کو داخل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ جنت کن کے لیے ہے؟ امن کن کے لیے ہے؟ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، اس پر ہی کار بند رہتے ہیں اور شرک سے بچتے رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن اور جنت ان کے لیے ہے جو توحید پر قائم رہتے ہیں۔ انسان سے اگر 1 کروڑ بھی گناہ ہو جائے، کروڑ سے بھی زائد، ساری زندگی اس کی گناہوں سے بھر جائے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، اگر اس نے شرک نہیں نہ کیا تو شیطان کامیاب نہیں ہوا، شیطان کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ شیطان کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی انسان سے شرک کرواتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے وہ کہ کوئی انسان نمازیں پڑھتا ہے، پڑھتا جائے، روزے رکھتا ہے، رکھتا جائے، جب وہ کسی انسان سے شرک کروا لیتا ہے تب وہ اس کی نمازوں کو بھی پھر وہ اس پر اتنی محنت نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا جائے، روزے بھی رکھتا جائے، حج بھی کرتا جائے، زکاتیں بھی دیتا جائے، صدقہ و خیرات بھی کرتا جائے۔ جب وہ شرک کر رہا ہے تو اس کا کام پورا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کے شرک نے اس کے سارے اعمال ضائع کر دینا۔ لیکن اگر کوئی انسان شرک نہیں کرتا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، میں اس سے یہی نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرنے چاہیے، بلکہ صرف ایک فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، اگر انسان ساری زندگی گناہ ہی کرتا جائے، کوئی نیکی نہ کرے، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا نا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہونا۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ تو کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے سے شرک کروائے۔ اس شرک کروانے کے لیے اس نے بڑے طریقے استعمال کیے ہیں، وہ طریقے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو وہ انسان کے اوپر پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان سے شرک کروائے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان کو یہ جھانسا دیتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارے ہاں ایک عقیدہ بھی چل رہا ہے، ایک رواج چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان شرک کر بھی رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ اس نے یہ اپنے لوگوں کے اندر، اپنے ماننے والوں کے اندر یہ ایک چیز رائج کر دی ہے، اس نے کہا کہ جتنی بھی آیتیں قرآن میں موجود ہیں یہ ساری کی ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی کرتے ہیں، اس وجہ سے شرک ہے ہی نہیں۔ آج کے جو خطبہ جمعۃ المبارک نے آپ نے سمجھنا ہے اور توحید کو اپنے اوپر کارآمد کرنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں نا اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے دلائل کو سمجھنا ہے، اس کے جوابات کو سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج سیکھنے کا انداز ہے، آج خطبہ جمعہ کوئی وہ والا نہیں ہے، بس سیکھنے کا انداز، کلاس سمجھیں اس کو۔ ہمارے ہاں جو ایک رواج چلتا ہے وہ یہ ہے
عقیدہ چلتا ہے کہ جتنی بھی آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں شرک کے بارے میں، وہ ساری کی ساری بتوں کے حوالے سے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک چلتا ہے، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں، تو اس وجہ سے شرک کی آیتیں ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ ہم تو اولیاء اللہ کی کرتے ہیں، ہم تو بتوں کی کرتے ہی نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کو، اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے آیتیں نازل کی۔ اولیاء اللہ کی عبادت اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عقیدہ چلتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر دو قسم کے عقائد اور شرک چلتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا تھا کہ وہ اولیاء اللہ کے بت بنا کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا بیت اللہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی موجود ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی موجود ہے۔ مشرکین مکہ نے ان کا بت بنایا ہوا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے، پیچھے ذہن کیا تھا؟ وہی نیک اور بزرگ انبیاء کی عبادت۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ میں دونوں قسم کا شرک موجود تھا، بتوں والا بھی اور اولیاء اللہ کی عبادت والا بھی۔ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر کچھ بزرگ نیک تھے جن کے نام قرآن پاک میں بیان ہوئے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 نیک بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے دور کے اندر۔ جب یہ فوت ہوئے نا، ان کی زندگی کے اندر جب یہ زندہ تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے گناہ سے بچ جایا کرتے تھے۔ یہ اتنے نیک تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے تھے یار یہ اتنے نیک اور بزرگ اور صالح انسان میرے سامنے آ گیا، میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ سے بچ جاتے اور گناہ سے رک جاتے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے نا تو ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمارے والدین ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی توقیر کیا کرتے تھے، ان کی تصویریں بنا کے انہوں نے جو ہے نا وہ لگا دی اپنے گھروں میں۔ اس کے بعد شیطان آیا، شیطان نے ان کو جھانسا دیا کہ حدیث کے الفاظ ہے، شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ تمہارے باوجاد اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی عبادت شروع کر دو۔ تو اگلی نسل نے ان کی عبادت شروع کر دی، تو ان کے بھی بت بیت اللہ میں پڑے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ وہ مشرکین مکہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو بتائیں وہ اصل میں کیا تھے؟ بزرگ، اصل میں کیا تھے؟ اولیاء اللہ، نیک انسان تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ میں دونوں قسم کا شرک موجود تھا، اولیاء اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شرکوں کی مذمت کو بیان کیا ہے، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی ان کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کو بیان کیا۔ سورۃ الکہف جو ہم جمعے پڑھتے ہیں، ہر جمعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ سورۃ الکہف کا سب سے آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس چیز کو بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ ترجمہ سمجھیے گا، افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء بنا لیں۔ میرے بندوں کو، بتوں کی بات نہیں ہو رہی، اولیاء اللہ کی بات ہو رہی، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے میرے علاوہ میرے بندوں کو اولیاء بنا رکھا ہے، ان سے مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ یعنی اگر انسان اولیاء اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے وہ بھی شرک کے اندر آتا ہے، اولیاء اللہ کی عبادت بھی شرک ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ لو جی وہ اتنے نیک تھے، وہ بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں گزار دی، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، نیک تھے، بزرگ تھے، صالح تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم دعا کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، ان سے مانگنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلا جو جھانسا شیطان انسان کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آیتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری بتوں کے بارے میں ہیں، جب آپ کے بارے میں ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے شرک آپ نہیں کر سکتے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ یہ شیطان کا جھانسا ہے جس کی وجہ سے آج کل ہمارے ہاں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں شرک سے بچائے۔ دوسرا جھانسا جو ہمارے ہاں چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کرو اس امت میں شرک ہو سکتا ہی نہیں، اس امت میں شرک ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک چیز جھانسا کہ یار جو مرضی کرو، نیکی کرو، برائی کرو، گناہ کرو، آپ کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث بھی سناتا ہوں، اس کا پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ غلط مفہوم کیا اور صحیح کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ لا اخشى علیکم الشرک، او کما قال، اے میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم میں اب تمہارے بارے میں شرک سے نہیں ڈرتا، مجھے یقین ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ اب یہ بات اللہ کے نبی نے کن کو کہی ہے؟ اپنے صحابہ کرام، اور یقین ہے واقعہ نہیں ایسا ہے کہ صحابہ کرام کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پورے نبوت کے 13 سال یہی بات سکھائی کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو جب پورے 13 سال صرف توحید سکھائی ہو اور اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے 13 سال تمہیں توحید پر لگا دیا ہے، اب مجھے یقین ہے تم کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سمجھیں، اگر ہماری اس مسجد میں پورے 13 سال صرف ایک ہی توحید پر ہی جمعہ ہوتا رہے، پورے 13 سال توحید پر ہی جمعہ پڑھایا جائے، تو آخر میں پھر کہا جائے کہ یار اب ہمیں پورا یقین ہے کہ جتنی باتیں آپ کو توحید کے بارے میں بتا دی گئی ہیں آپ کبھی شرک نہیں کر سکتے، تو یہ ممکن ہے۔ لیکن جو یہاں پہ جمعہ پڑھنے نہیں آتے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ شرک نہیں کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو کہی، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اپنی تربیت میں لیا ہوا تھا، اور پوری نبوت کے سالوں میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اور اتنے اچھے انداز میں تربیت کی، پریکٹیکلی سمجھایا اور دعوت دے کے سمجھایا، قرآن کی آیات سنا کے سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھا کے آخر میں کہا کہ میرے صحابہ مجھے یقین ہے تم کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحابہ کرام کو کی گئی، اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا وہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں تھی بلکہ ہم سب کے بارے میں تھی، اس وجہ سے ہم کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم شرک نہیں کر سکتے تو قرآن پاک کی یہ والی آیت کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم شرک کر ہی نہیں سکتے تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے جنازے میں 40 یا ایک اور روایت کے مطابق 100 موحد بندے توحید والے آ کے اللہ سے سفارش کر کے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ موحد بندے کی شرط ہے وہاں پہ توحید والے ہونے چاہیے، اگر شرک ہے ہی نہیں تو توحید والی شرط لاندی لوڑ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ امت میں شرک ہو سکتا ہے، انسان شرک کر سکتا ہے۔ یہ ایک جھانسا اس وجہ سے دیا گیا کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی نا کہ ہم شرک کر ہی نہیں سکتے تو ہم کبھی غور و فکر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انسان کو پتہ ہو نا کہ یار شرک موجود ہے تو وہ ہر عمل پہ غور بھی کرے گا، اس کو کنگالے گا بھی کہ کیا یہ شرک تو نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ایک جھانسا دیا کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر شرک نہیں ہو سکتا، تم جو مرضی کرو، اور ہمیں یہ بات رٹا دی گئی تم جو مرضی کرو، جو بھی عمل کرو، بس چپ کر کے کرتے جاؤ، تم کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط، صحیح بخاری کے ایک حدیث کا غلط مفہوم لیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب تم یہود و نصارہ کے پورے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح یہود و نصارہ نے کیا
ویسے ہی تم کرو گے، ان کا ہر طریقہ تم اپناؤ گے، ان کے ہر کام پر عمل کرو گے، کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو یہود و نصارہ نے کیا اور تم نہ کرو۔ تو کیا یہود و نصارہ میں شرک تھا یا نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کرے گا اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اکثر مشرک ہوتے ہیں، اکثر مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ یوسف 13واں پارہ کبھی جا کے پڑھیے گا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آج اگر کسی کو کہا جائے یار یہ کام نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، وہ کہتا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو، اتنی دنیا یہ کام کر رہی ہے، کیا وہ سارے شرک کر رہے ہیں؟ کیا وہ سارے غلط ہیں؟ ہمارے باوجداد غلط کرتے آئے ہیں؟ یقیناً غلط کرتے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہو، جس کو ہم کلمہ گو مشرک کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد مشرک، کلمہ پڑھنے کے بعد شرک، اولیاء اللہ کی عبادت، اولیاء اللہ کے سامنے سجدے، ان سے اپنی تمناؤں کا اظہار کرنا، اپنے گھروں کی تکالیف اور مصابیح سے چھٹکارے پانے کے لیے ان سے دعائیں کرنا، مانگنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کے نام کی نذر و نیاز دینا، یہ سارے کام کرنے والے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے علاوہ دوسرے تو سارے کافر ہیں، کلمہ پڑھنے والے ایسا کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر مشرک ہیں۔ اگر ہم اس بات پر غور نہیں کریں گے کہ ہمارا کون سا عمل شرک والا ہے اور کون سا شرک سے پاک ہے تو ہم ان اکثریت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، فکر کریں، اس بات پر ہم پوری توجہ دیں کہ ہمارا کوئی عمل شرک والا تو نہیں، تو پھر یقیناً اللہ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے گا جو شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے، سوچنے سے کہ میرا کوئی عمل شرک والا تو نہیں، میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مخالفت والا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا تو نہیں۔ یہ مطلب ایسا ہے کہ انسان کو بے فکر کرنے والی بات۔ جس طرح اگر کوئی استاد اپنے بچوں کو کہتا ہے نا آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، جو مرضی کرو، استاد کو اپنے شاگردوں کو کہہ دے کہ تم کبھی فیل نہیں ہو سکتے، وہ کبھی محنت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ جب انسان کو یہ جھانسا دے دیا گیا، انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جو مرضی کرو اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امت غور و فکر کرنا چھوڑ دے گی، تدبر کرنا چھوڑ دے گی، سوچنا چھوڑ دے گی کہ ہمارا کون سا عمل شرک والا ہے، کون سا شرک سے پاک ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی اپنے ذہن سے نکالیے، یہ سوچ بھی نکالیے اور غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے اور کون سا عمل اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اس امت میں شرک ہو سکتا ہے، ممکن ہے اور چل بھی رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ اس وجہ سے یہ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اس امت میں شرک بھی ہے، اور جو آیتیں قرآن پاک میں شرک کے بارے میں آئی ہیں وہ اولیاء اللہ کی عبادت کے حوالے سے بھی ہیں اور بتوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ باقی دو تین اور اس میں جو ہمارے ہاں غلط نظریات چل رہے ہیں اس بارے میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا اور سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مسجد کی جگہ خریدی ہے، اس میں کچھ رقم ادا کرنی باقی ہے اور کچھ ادا کرنے والے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھائی نہیں دے رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ المبارک میں ہوگی۔ عقیدہ توحید نیکیوں کی بنیاد ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس توحید والی نعمت موجود ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا، اور اگر توحید نہیں ہے تو جتنی مرضی نیکیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سب کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب نیکیوں کی کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے۔ اگر یہ بات بیٹھ گئی نا تو پھر انشاءاللہ ہم اس پر غور و فکر بھی کریں گے اور توحید پر ہی قائم رہنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارے ہاں جو رجسٹر وغیرہ ہوتے ہیں یا کاپی جو رجسٹر کتنے کا ہو جائے گا، 100 والا، 200 والا، 500 والا، اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا چوڑا ہو جائے گا، اتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں 500 والا رجسٹر ہو جائے گا، 1000 2000 والا، 2000 والا تو کوئی نہیں ہے نا رجسٹر۔ اگر لگا بھی لیں 2000 والا بھی ہو، 5000 والا بھی ہو، کتنا کو لمبا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا یا اتنا ہو جائے گا، جتنا بھی ہو جائے۔ لیکن جو رجسٹر انسان کے گناہوں کے تیار ہو رہے ہیں، انسان کے اعمال کے تیار ہو رہے ہیں، وہ رجسٹر جتنے لمبے ہیں وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک بندے کو قیامت والے دن بلایا جائے گا، جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا نا تو اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، ایک کم 100، 99 رجسٹر گناہوں کے، اور ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، کئی کلومیٹر تک، اور چوڑا کتنا، زمین و آسمان کا درمیان کا خلا بھر جائے گا، کتنا چوڑا اور اتنا لمبا یہ ایک رجسٹر ہے۔ اور اس طرح کے کتنے ہیں، 99 رجسٹر انسان کے گناہوں کے جب لائے جائیں گے تو اللہ اس انسان کو کہے گا اے میرے بندے اس میں سے کوئی ایک نیکی تلاش کر۔ وہ دیکھے گا، صفحے آگے کرتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، جب ختم ہو جائیں گے تو کہے گا یا رب ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے اندر، 99 رجسٹر گناہوں کے ایک بھی نیکی اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس میں سے ایک پرچی نکلے گی، بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا پرچی وہ نکلے گی، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے مرنے سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہوگا، پوری زندگی گناہوں میں گزری، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، ساری زندگی گناہ کر کے آخر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی، کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا۔ قیامت کا دن آئے گا، اس کی ایک پرچی کو، چھوٹی سی پرچی، اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ وہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی اے میرے بندے میں نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے توحید کی برکت سے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ تو توحید کی بڑی برکت،
انسان کے جتنے مرضی گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر توحید نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، مشرکانہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، انسان کی جانوروں والی زندگی ہو جاتی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ان لوگوں میں داخل ہونے سے بچائے، ان لوگوں کے طریقہ کار کو اپنانے سے بچائے، ہمیں توحید پر ہی زندہ رکھے اور توحید پر ہی موت دے۔ دعا کریں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام احباب جمعے میں جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، بہت جلد آیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تب فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے امام کے منبر پر آنے سے پہلے فرشتے گیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو انسان اندر آتا ہے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں، اس کا نام لکھتے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سب احباب سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، کوشش کیا کریں کہ جو امام کے منبر پر آنے سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لائیں، اسی کی فضیلت ہے، اسی کا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان امام کے منبر پر آنے کے بعد مسجد میں آتا ہے، فرض تو اس کا بھی ادا ہو جائے گا، لیکن مزید جو ثواب جمعے کا وہ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے بھائیوں کوشش کریں، ویسے اتنا کوئی ٹائم نہیں، 10 منٹ آپ لیٹ ہو کے 5 منٹ لیٹ ہو کے اپنے پورے اتنا جو بڑا ثواب ہے وہ سارا ضائع کر لیتے ہیں۔ پورے ہفتے بعد یہ دن آنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا اہتمام کر کے کوشش کر کے پہلے آ جا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.